صدق اللہ العظیم. ایک کو واپس جا کے بند کر. کون سا ہے؟ ہاں بولے کون سا بٹن ہے؟ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر لکھتے ہیں تمہیں جس نے بھی دیکھا کہہ دیا احمد رضا تم ہو. تمہیں جس نے بھی دیکھا کہہ دیا احمد رضا تم ہو. جمال حضرت احمد رضا کا آئینہ تم ہو. سبحان اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ اللہ عز و جل کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم آج حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے عرس مبارک میں حاضر ہوئے. ابھی تک ہم نے کربلا اور شہادت کربلا سماعت کیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی سیرتوں کو سنا، سماعت کیا. واللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کس کی سیرت پر عمل کیا، کس کی سیرت سے سبق لیا، لیکن چاہیے تو یہی تھا کہ ہم نے جو بیان سنا اس پر عمل کریں، ان کی سیرتوں پر عمل کریں. آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے میں بیان کروں گا اور آپ بیان سنیں گے. انشاءاللہ. جو بیان سے حاصل ہوگا، یعنی جو بیان سے درس حاصل ہوگا، سبق حاصل ہوگا، اسے اس پر عمل بجا لانے کی کوشش کریں گے اور اول تا آخر شریک رہیں گے. یہ بھی یاد رکھیں کہ بیان کے دوران انگلیوں سے کھیلنا، چٹائی وغیرہ سے یا زمین سے کھیلنا، بالوں کو سہلانا، اس سے ہو سکتا ہے کہ سننے کی برکتیں زائل ہو جائیں. تو عرض یہی ہے کہ آپ کم سے کم کچھ نہیں تو آرام سے بیٹھ کر دھیان لگا کر بیان کو سنیں، نگاہیں نیچی کیے ہوئے خوب توجہ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز بیان سنیں گے. آئیے سب سے پہلے میں نے جس آیت کریمہ پر پڑھا ہے اس پر روشنی ڈالنے سے پہلے درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر روزانہ صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ کو معاف فرما دے. تو آج سے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ العزیز روزانہ صبح و شام کچھ نہیں تو کم سے کم کتنا 10 بار درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس کا مفہوم ہے کہ اور مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ تمہارا سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، فائدہ دے گا. یہ 10 دنوں سے 15 دنوں سے ہم یہی کام کرتے آ رہے ہیں
اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جن کو نہیں پیدا کیا. کیا؟ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر الا لیعبدون، مگر اپنی عبادت کے لیے. کیا فرما رہا ہے؟ نہیں پیدا کیا. اگر پیدا کیا ہے تو کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے. غور کرو پیارے اسلامی بھائی. پہلے فرما رہا ہے نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے اگر پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں. لیکن آج یہ عرص حضور مفتی اعظم ہند ہے، تو پہلے ہم حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کے تعلق سے سنیں گے، اس کے بعد ہم کسی اور طرف رخ کریں گے انشاءاللہ العزیز. قول ہے، کہتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ تم اگر نیک بندوں کا ذکر کرو گے تنزل الرحمہ تو تم پر رحمت برسے گی. تم پر رحمت برسے گی اگر تم نیک بندوں کا کیا کرو گے؟ ذکر کرو گے. لیکن اگر نہیں کیے تو رحمت سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے. حدیث پاک ہے وَمَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ وَمَن لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. بولو، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ. پیارے اسلامی بھائیوں، مفتی اعظم ہند یہ کون ہے؟ ان کا ہمیں عرس منانا چاہیے، اور مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ مرید ہے، کہاں سے؟ ماریرا شریف سے. آپ امام ہیں، کس کے؟ عشاق کے امام ہیں، عاشق امام اہل سنت ہے، اہل سنت کے امام ہیں. مرید کہاں ہے؟ ماریرا شریف، سید آل رسول سے مرید ہے. کچھ عرصے بعد جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ملنے جاتے ہیں، پیرزادے سے ملاقات ہوتی ہے. کافی رات تک علمی باتیں چلتی رہتی ہیں دونوں کے درمیان، اعلیٰ حضرت اور پیرزادے کے درمیان. پھر اس کے بعد دونوں اپنے اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں. رات میں خواب دکھائی جاتی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا. ایک بچہ پیدا ہوگا کس کے ہاں؟ امام احمد رضا علیہ الرحمت والرضوان کے ہاں. کس کے ہاں؟ امام احمد رضا خان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا. آج ہمارے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کو خواب نہیں دکھایا جاتا ہے، کسی کو بتایا نہیں جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. لیکن حضور اعلیٰ حضرت بھی خواب دیکھتے ہیں کہ میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو ولایت اور متقی و پرہیزگار اور عالموں میں بہت بڑا عالم ہوگا. یہاں پیرزادے بھی سید شاہ حسین میاں یعنی کہ نوری میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی خواب دیکھتے ہیں اور تہجد کی نماز اپنے حجرے میں دونوں پڑھتے ہیں. اس کے بعد مسجد کی طرف نکلتے ہیں. فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جب رخ کرتے ہیں تو دونوں کی ملاقات مسجد کے دروازے پر ہو جاتی ہے. سید نوری میاں علیہ رحمہ مسکراتے ہیں اور سلام کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ. اعلیٰ حضرت مسکرا کر جواب دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمت اللہ. گفتگو ہوتی ہے دونوں کے درمیان. کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں
ابو الحسن احمد میاں میں نے رکھا ہے. کیا نام ہے؟ ابو الحسن احمد میاں. جس کا نام ہے وہ نوری میاں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پسند ہے تو قبول فرما لیں، ورنہ آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو اختیار ہے، آپ جو چاہیں کریں. یعنی دوسرا نام بھی رکھ سکتے ہیں. تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے نوٹ کیا، اسے لکھا، اور جب میرا بیٹا مصطفیٰ خان رضا پیدا ہوا تو دن اور تاریخ یعنی نام کے حساب سے جب میں نے حساب لگایا تو نوری میاں اسی دن اور اسی تاریخ کے حساب سے نام بتایا. یہ اعلیٰ حضرت بعد میں کہتے ہیں، ابھی گفتگو جاری ہے، دونوں کے درمیان باتیں جاری ہے. نوری میاں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے بیٹے کو خلافت میں شامل کر لیا، آپ کے بیٹے کو مرید بھی کیا غائبانہ. ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوا. آج کوئی ہمارے لیے ایسا کہتا ہے کیا کہ میں نے آپ کے بیٹے کو مریدی میں داخل کیا؟ کوئی پروانہ نہیں آتا. کیوں؟ کیونکہ ہم اس لائق ہیں ہی نہیں. ہمارے ماں باپ اس لائق ہیں ہی نہیں کہ ہمارے لیے کوئی پروانہ آئے. ماں باپ کو اس لائق بننا ہوگا تو بیٹا کچھ لائق بنے گا، ورنہ نالائق بن جائے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، حضور مصطفیٰ خان رضا پیدا نہیں ہوئے ہیں، اور وہ اپنے مریدی میں داخل کرتے ہو اور کہتے ہیں کہ میں خلافت بھی دے رہا ہوں. کیا خلافت؟ مہریرہ شریف کا آج بھی یہ رواج ہے، یہ رویہ ہے کہ کوئی بھی خلافت لینے جاتا ہے تو اسے پہلے 10-12 سال وہاں پر رہ کر عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدیں کرنی ہوتی ہیں، اس کے بعد خلافت دی جاتی ہے. آج بھی مہریرہ شریف میں یہ رواج ہے. لیکن ابھی حضور مصطفیٰ کا رضا پیدا نہیں ہوئے کہ خلافت دے رہے ہیں. اگر اس کے متعلق واقعہ سننا ہے تو سنو. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ جب سید آل رسول سے مرید ہونے کے لیے جاتے ہیں، آپ مرید ہوتے ہیں اور سید آل رسول آپ کو فوراً ہی مرید کرتے ہی خلافت سے نواز دیتے ہیں. وہاں کے سارے لوگ یعنی کہ آپ کے جتنے بھی مریدین تھے وہ کہتے ہیں یا سیدی، کچھ کہتے ہیں میں 20 سال سے یہاں پر ہوں، ابھی مجھے خلافت نہیں ملی. کتنے؟ 20 سال سے ابھی مجھے خلافت نہیں ملی ہے. کچھ کہتے ہیں میں 15 سال سے ہوں، کچھ کہتے ہیں میں 12 سال یا 10 سال سے ہوں. لیکن اس بندے کو کیا ہوا کہ آپ خلافت دے دیے. دوسری بات، جب اعلیٰ حضرت اور سید آل رسول ایک کمرے میں تھے، وہاں سے جب نکلے تو دونوں لوگوں کو کوئی یہ نہیں پہچان پا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کون ہے اور سید آل رسول کون ہے. ایسی شخصیت ہے سید آل رسول کی اور اعلیٰ حضرت کی کہ دونوں کے چہرے آپس میں ملنے لگے. پھر جب مریدوں نے اس طرح کے سوالات کیے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم آتے تھے تو تمہارے دل میں کچھ عبادتوں کے لیے سستی رہتی تھی، تمہارے دل میں دنیا کی باتیں رہتی تھی، کچھ دنیا بسی ہوتی تھی. اسے نکالنے کے لیے ہم عبادت کرواتے ہیں کہ دنیا تمہارے دل سے نکل جائے. لیکن یہ احمد رضا کے دل میں پہلے ہی سے دنیا نہیں تھی، اس لیے میں نے خلافت دے دی. پھر کہتے ہیں کہ حشر میں اگر خدا مجھ سے پوچھے کہ بول آل رسول تو لایا ہے کیا، عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا، یا خدا یہ امانت سلامت رہے. کیا کہتے ہیں کہ میں اتنے مریدوں کو، حالانکہ سید آل رسول کے بہت سارے مرید، ہزاروں مرید تھے، آپ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن پھر بھی یہ نہیں کہتے میں ولایت لایا ہوں، میں مریدوں کا ڈھیر لے کر آیا ہوں، میں نماز اور ریاضت لے کر آیا ہوں، بلکہ کہتے ہیں میں احمد رضا لے کر آیا ہوں. یا خدا دعا کر رہے ہیں یہ امانت سلامت رہے. احمد رضا وہ ہیں، اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کے لیے ان کا پیر دعا کرے حشر کے دن کہ میں لایا ہوں احمد رضا کو، لیکن اے میرے مولا اسے سلامت بھی تو ہی رکھ.
جب یہاں پر نوری میاں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو یہ ساری خوشخبریاں دیتے ہیں، حالانکہ خواب میں دونوں کو خوشخبری ملتی ہے، لیکن پھر بھی سید علیہ رسول یعنی کہ سید حسین میاں یہ خوشخبری دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اگر کبھی میرا بریلی آنا ہوا تو میں اسے مرید بھی بنا لوں گا اور خلافت بھی عطا کر دوں گا۔ پھر 6 مہینے کی یعنی کہ حضور مصطفیٰ خان رضا کی ولادت کب ہوئی؟ 22 ذوالحجہ، کتنا؟ 22 ذوالحجہ کو آپ کی ولادت ہوئی، اور انگلش کی تاریخ تھی 13 جولائی، 7 جولائی۔ آپ 7 جولائی کو دنیا میں تشریف لائے سید علیہ مصطفیٰ خان رضا، اور وصال تو کل کی تاریخ ہے یعنی کہ 14 محرم الحرام۔ ذوالحجہ کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی یہاں پر موجودین سے پوچھ لیا جائے کہ ذوالحجہ کسے کہتے ہیں تو شاید ہی کوئی کہہ دے کہ مجھے معلوم، ورنہ میرے خیال سے کوئی نہیں کہے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو ذوالحجہ یعنی کہ قربانی کا مہینہ، ہم اپنے زبان میں مشہوری زبان میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قربانی کا مہینہ۔ قربانی کے مہینے میں کتنے؟ 22 ذوالحجہ کو آپ دنیا میں تشریف لائے، 1303 ہجری، 1310 ہجری میں آپ نے دنیا میں تشریف لایا، یعنی کہ آج 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں آپ کو۔ اب جب آپ پیدا ہو چکے ہیں، 6 مہینے کے ہیں، اور نوری میاں علیہ الرحمہ کی بریلی شریف میں آمد ہوئی، آمد ہوتے ہی آپ پہنچے اور اپنی انگلی کو حضور مصطفیٰ خان رضا کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ 6 مہینے کے ہیں، چوسنے لگتے ہیں، انگلی کو چوستے ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت سے سید نوری میاں جو ہیں اعلیٰ حضرت سے فرماتے ہیں کہ میں اسے مریدی میں داخل کر لیا واپس سے۔ وہ اس وقت جو فرمائے تھے وہ غائبانہ تھا، جب حضور مصطفیٰ خان رضا پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب آپ نے غائبانہ مرید کیا تھا، لیکن آج سامنے مرید کر رہے ہیں، حاضر ہے، مرید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اپنے مریدی میں داخل کیا اور خلافت بھی عطا کر دیا۔ آج کے دور میں اگر کوئی بہت بڑا عالم بھی ہے، عابد بھی ہے، تو پیر جب خلافت دیتا ہے تو اس سے وعدہ کرتا ہے کہ تو وعدہ کر کہ جب تک تو سنیت پر رہے گا تیرے پاس میری خلافت رہے گی، جب تک تو اپنے علم پر عمل کرے گا، گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوگا، جب تک میری خلافت تیرے پاس رہے گی۔ آج یہ پیر، بڑے بڑے پیر جو ہے، اگرچہ وہ بہت بڑا عالم ہے، خلافت دیتے ہیں تو پہلے وعدہ کراتے ہیں، لیکن سوچو کہ وہ مصطفیٰ خان رضا ابھی 6 مہینے کے ہیں کہ سید نوری میاں علیہ الرحمہ آپ کو خلافت دے رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں، لیکن دیکھو کہ حضور کے نواسے 1300 صدی کے 1300 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد حضور کے نواسے خوشخبری دے رہے ہیں، 6 مہینے کے عمر میں آپ کو خلافت سے نوازتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ مرید دنیا میں اسلام ایسے پھیلائے گا۔ آپ کی جب 18 سال کی عمر ہوئی تو آپ تمام علم و فنون کے ماہر اور عالم بن چکے تھے۔ آپ سنے ہوں گے علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کا نام، جو بہت بڑے عالم تھے۔ منصر اسلام ان کا مدرسہ ہے بریلی شریف میں، لیکن جب حضور مصطفیٰ خان رضا فارغ ہوئے اور پہنچے تو بولے ظفر الدین بہاری تم دیکھ کر فتویٰ لکھتے ہو؟ تو علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کہتے ہیں تو کیا بغیر دیکھے فتویٰ لکھیں؟ کسی کو آپ دیکھیں بغیر دیکھے فتویٰ لکھیں؟ چلو آپ ابھی نئے نئے عالم بنے ہیں، ابھی آپ فارغ ہو کر آ رہے ہیں،
बगैर देखे फतवा लिख कर दिखाए। आपने कलम उठाया और पहला फतवा आपने वहीं से शुरू किया, रज़ाअत के ताल्लुक से। किस पर फतवा दिया आपने? रज़ाअत पर, यानी दूध के ताल्लुक से आपने पहला फतवा दिया। जो बच्चे दूध पीते हैं ना, उसके ताल्लुक से आपने पहला फतवा दिया। 18 साल की उम्र है आपकी, और आपके जमाने में एक हिंदुओं का बहुत बड़ा फितना पैदा हुआ था। उस वक्त वो फितना ये सोचा था कि आला हजरत जो कलम के जरिए हमारी रद्द करते थे, कलम के जरिए हमें रोकते थे, आज वो दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो अब कौन है उनके मुकाबले में? कोई नहीं। तो उन्होंने सर उठाया अपना, और उस वक्त बहुत सारे मुसलमान हिंदू भी बन चुके थे। तो उस वक्त हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि पूरी दुनिया याद रखेगी। आपने उसी के मजलिस में रद्द किया और दीन इस्लाम को हक साबित करके दिखाया। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा। अगर इनकी सीरत पर भी बयान करें तो मैं कहता हूं कि बहुत बहुत कुछ बयान कर देंगे, लेकिन हमें इनकी सीरत से सीखना है कि अपने बच्चे को हम भी आलिम दीन बनाएं। अगर इनके वालिदा यानी इनकी माँ, इनकी दादी, इनकी बहन और इनकी फूफी, जितने भी इनके घराने वाले हैं, इनके ताल्लुक से अगर पूछा जाए तो इनकी दादी अलैहि रहमा कहती हैं, अलैहि रहमा फरमाती है कि मेरी कभी भी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई। क्या? तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। सोचो, आपकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई है तो फर्ज नमाज कैसे कज़ा हो सकती है? आज अगर हम अपनी माँ बहनों से पूछ लें कि आपने तहज्जुद की छोड़ो, जोहर की पूछ ले, फजर की छोड़ो, जोहर की पूछ ले, क्या आप जोहर की नमाज पढ़ी है? जवाब तो देंगी, लेकिन ऐसा जैसा कि हमने बहुत बड़ा काम करके आया है, नहीं पढ़ी। ऐसा है, पहले अगर लोग नेकी नहीं करते थे तो उस पर अफसोस करते थे कि आज मुझसे ये नेकी छूट गई है, लेकिन आज के दौर में हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम ये नेकी नहीं की है, हमने ये काम नहीं किया है। गौर करो प्यारे इस्लामी भाइयों, जब सूरज सुबह तुलू होता है, हदीस पाक है, तो ऐलान करता है कि ऐ लोगों, तुम्हें जो भी अच्छे बुरे काम करने हैं कर लो, मैं दोबारा अब वापस लौट कर नहीं आऊंगा। सूरज यह ऐलान करता है कि मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। ये दिन जो जाता है, भले नाम वही है बुध, नाम वही है मंगल, नाम वही है जुमा, लेकिन वो वक्त दोबारा वापस नहीं आएगा। और फिर अगर जिस्म के ताल्लुक से पूछो तो हदीस पाक में है, फरमाया गया कि जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो तमाम गले की नसें, यानी कि यहाँ पर सारी नसें जिस्म की है, तो वो जुबान से झुककर कहती हैं कि ए जुबान, तू खामोश रहना, तू ज्यादा मत चलना, वरना तू टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। सही? तू अगर टेढ़ी हो गई तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। यानी अगर तू ज्यादा बातें की, ज्यादा बोली, इधर उधर की गुफ्तगू ज्यादा किए, खुदा ना खास्ता कहीं तेरे जुबान से कुफ्र ना निकल जाए, तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। ये गले के नसे कहते हैं हमसे, जुबान से। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत के लिए। प्यारे इस्लामी भाइयों, हम अपने फुर्सत को अपने मशगूलियत से पहले गनीमत जाने, मरने से पहले जिंदगी को गनीमत जाने, वरना यही जिंदगी क़यामत के दिन तुम्हारे लिए रुसवाई का दिन हो जाएगा, तुम्हारे लिए जिल्लत का दिन बनेगा। यही जिंदगी
تمہارے لیے قیامت کے دن سب کے سامنے رسوائی لائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور سامنے پیش ہوں اور اپنے سروں کو جھکا دیں۔ حضور مصطفیٰ خان رضا فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواد تم ہو۔ اب بچے جو ہیں یہ مت سوچے کہ ہم جوان نہیں ہیں، اگرچہ وہ جوان نہیں ہے لیکن یہ بچپنا چلا جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا، یہ بھی خیال رکھیں۔ اور جس کے پاس جوانی ہے وہ اس نعمت کو یاد رکھے۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ جو جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، تو بڑھاپے میں اللہ رب العزت اس کا خیال رکھتا ہے۔ یعنی کہ آج آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کئی سارے بوڑھے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا دماغ کام نہیں کرتا، زبان زیادہ چلتی ہے، یعنی بولتے بہت زیادہ ہے، اور دماغ ادھر ادھر کی باتیں، یعنی دماغ فیل ہو جاتا ہے ان کا۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ لیکن جو دین اسلام کا متقی ہوتا ہے، جو شریعت پر عمل گزار ہوتا ہے، اس کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ تمہارا خیال کرے گا بڑھاپے میں۔ پیارے، ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی میں اللہ کی عبادت کریں۔ جوانی میں عبادت کرنا گویا کہ 60 سال کی عبادت کرنا ہے۔ اگر ہم نے ایک نیکی جوانی میں کی تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ 60 سال کے برابر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس جوانی کے نعمت کو ایسے ہی نہ رائے گا جانے دیں، ایسے ہی نہ برباد جانے دیں، ورنہ قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر ہم غور کریں اور غور کرنا بھی چاہیے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مجھ سے بولنے میں یا آپ کے سننے میں جو کچھ بھی لغزش یا غلطیاں ہوئی ہوں اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک عرض یہ ہے کہ جو ابھی تک عشاء کی نماز نہ پڑھے ہوں اور وہ باہر ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں تو انہیں چاہیے کہ ہم روزانہ بیان کرتے ہیں، کم سے کم اتنا تو وہ کر لیں کہ نہ یہاں تو اپنے گھروں پر عشاء کی نماز کا اہتمام کریں اور وہاں پر نماز عشاء پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔